عہد رسالت اور خلافت اول، ہدیہ کہ خلافت ثانی کا بھی ایک زمانہ گزرنے کے بعد جو چیز اذان میں شامل ہو وہ تحریف کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں، یہ فیصلہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ البتہ ہم نے اپنے کچھ دوستوں سے یہ ضرور سنا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ قبل اذان تحریف ہے، اور ان کو ایسا کرنے والوں پر بہت برہم بھی پایا، جبکہ ہمارے خیال میں تو یہ صرف مسجد کی پہچان اور عقیدے کا اظہار ہے۔ مؤذن جزو اذان سمجھ کے کہتا ہی نہیں ہے جو تحریف کا سوال پیدا ہو۔ ہاں مگر اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کو کیا کہیں جو جزو اذان بھی سمجھا جاتا ہے؟ ہم صرف کتب حدیث اور تاریخ سے اس کی بنیاد بیان کر رہے ہیں۔ پہلا حوالہ ہمارے پاس موطا امام مالک کا ہے، جو کہ امام مالک ابن انس کی تصنیف ہے، اور اس کا ترجمہ مولانا عبد الحکیم اختر شاہ جہاں پوری نے کیا ہے۔ فرید بک اسٹال سے یہ جاری ہوئی ہے، اور اس کا صفحہ 82 جو ہے اس میں یہ لکھتے ہیں کہ امام مالک کو یہ بات پہنچی کہ مؤذن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں سویا ہوا پایا، پس اس نے کہا کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ الصلاۃ خیر من النوم کو اذان صبح میں شامل کر دو۔ اس کے بعد دوسرا حوالہ ہمارے پاس فقہ حضرت عمر کا ہے، جو کہ ڈاکٹر محمد رواس قلعجی کی ہے، ادارہ معارف اسلامی منصورہ لاہور سے یہ شائع ہوئی ہے، اور اس کا صفحہ 23 ہے، جس میں حضرت عمر کو نماز فجر کی اطلاع کا تذکرہ اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ اذان کے الفاظ کی سرخی قائم کی گئی ہے، اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اذان کے الفاظ معروف ہیں، البتہ حضرت عمر نے صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کا اضافہ کیا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ جب مؤذن حضرت عمر کو نماز فجر کی اطلاع دینے آیا تو دیکھا کہ حضرت عمر بیدار نہیں ہیں، تو اس نے کہا الصلاۃ خیر من النوم۔ حضرت عمر نے مؤذن کو حکم دیا کہ یہ الفاظ اذان فجر میں شامل کر دے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور حوالہ ہے جو کہ ہے کنز العمار کا۔ کنز العمال، اس میں علامہ علاء الدین علی متقی ابن حسام الدین، اور ترجمہ اس کا جو ہے وہ کیا ہے مولانا مفتی احسان اللہ شائق نے، دارالاشاعت سے شائع ہوئی ہے۔ اس میں کچھ حوالے ہیں جن کا ہم آپ سے تذکرہ کریں گے، دو حدیثیں صرف پڑھیں گے۔ پہلی حدیث صفحہ 558 کنز العمال جلد چہارم حصہ ہشتم، حدیث نمبر 23251۔ حضرت ابن جرح حسن ابن مسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ الصلاۃ خیر من النوم کب سے فجر کی اذان میں کہا جانے لگا؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ کلمہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں کہا جاتا تھا، لیکن بلال رضی اللہ عنہ نے یہ کلمہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اور ان کی رسول خدا کی وفات کے بعد کسی آدمی کے منہ سے سن لیا تھا، اور وہ آدمی مؤذن بھی نہیں تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اس سے سن کے اختیار کر لیا اور اذان میں اس کلمے کو کہتے رہے، چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تھوڑا ہی عرصہ ملا تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر کا زمانہ آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم بلال کو اس نئی بات سے منع کر دیں تو اچھا ہوگا، گویا کہ آپ رضی اللہ عنہ بھول گئے اور آج تک لوگ اس کلمے کو اذان میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے 23252۔ اس میں حضرت ابن جرح عمر ابن حفص سے روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے الصلاۃ خیر من النوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سعد نے کہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بدعت ہے، پھر یہ کلمہ ترک کر دیا گیا، اور بلال رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے لیے اذان میں یہ کلمہ نہیں کہتے تھے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک آخری حوالہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ شبلی نعمانی کی مشہور کتاب الفاروق، جو کہ حضرت عمر کے بارے میں اور ان کی مدح سرائی اور ان کے فضائل بیان کرنے میں لکھی گئی ہے۔ اس میں انہوں نے آخر میں ایک گفتگو کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر صیغے میں
کچھ نئی باتیں ایجاد کی تھیں، اور ان کا حوالہ دیا ہے صفحہ 402 پر۔ یہ فہرست 33 نمبر میں جب پہنچتی ہے آخر میں، تو وہاں یہ لکھتے ہیں کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ بھی کیا، اور اس کا جو حوالہ ہے وہ موطا امام مالک میں انہوں نے درج کیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ تمام حوالے اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ چیز حضرت عمر کے زمانے میں کسی مصلحت کے تحت یا کسی اور وجہ سے اذان میں شامل کی گئی۔